مجھے افسوس ہے اس بات سے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں اتنے بڑے بڑے قائدین حضرات، اتنے بڑے بڑے ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے قائدین حضرات، ہمارے بڑے بڑے نیتا، ہمارے ملک ہندوستان کے پرائم منسٹر، ان تمام لوگوں کے رہتے ہوئے ہمارے ملک ہندوستان کی بیٹیاں محفوظ نہیں۔ افسوس ہے، افسوس ہے میرے بھائیوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ ہمارے ملک ہندوستان میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کے رہنے کے باوجود بھی ہمارے ملک ہندوستان کی بیٹیاں محفوظ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے خود دیکھا کہ منی پور کی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح ان کی عزت سے کھلواڑ کیا گیا، کس طرح ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، ان کے عزتوں کو سر عام ننگا نچایا گیا۔ افسوس ہے میرے بھائی، کس طرح ان کے ساتھ ناانصافیاں کی گئی۔ ہے کوئی شخص جو ان بیٹیوں کی عزت کو بچائے؟ ہے کوئی ہمارے ملک ہندوستان کا کوئی نیتا، کوئی لیڈر، کوئی قائدین حضرات جو ہمارے ملک ہندوستان کی بیٹیوں کی عزت کو محفوظ کرے؟ میرے بھائیوں، مجھے تو یاد آتا ہے وہ وقت کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بیٹیوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بیٹیوں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر کسی کے گھر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹیوں کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن قربان جائیے اس آقا، اس محسن انسانیت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھا کہ بیٹیوں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور یہ کہا کہ بیٹیاں میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ فرمایا کہ بیٹیاں میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اے صحابہ، کہیں پہ بھی اگر دیکھو کہ بیٹیوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، تو اس بیٹیوں کو بچاؤ۔ اس کی کفالت کی ذمہ داری محمد لیتا ہے، اس کی پرورش کی ذمہ داری محمد لیتا ہے۔ لہٰذا بیٹیوں، اے صحابہ، تو جہاں کہیں بھی دیکھو، مکہ کی گلیوں میں چلے جاؤ، مکہ کے شہروں میں چلے جاؤ، اور بھی دیگر مقامات پر چلے جاؤ اور دیکھو کہ بیٹیوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، تو ان کو انصاف دلاؤ، ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، اور ان کو کہہ دو کہ تمہیں بیٹیوں کو اب زندہ درگور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سبق سے، اس واقعے سے اور اس اخلاق حسنہ سے ہمارے ملک ہندوستان کے نیتاؤں کو، لیڈروں کو سبق لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا۔ یہی وجہ ہے ہمارے خالق کائنات، مالک کائنات، رب السماوات والارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی نازل فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بچی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ میں گھٹنے لگتا ہے، کڑھن محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہم اس بیٹی کو رکھیں یا اس کو مٹی میں دبا دیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی گندی سوچ رکھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا پتہ آپ کو؟ کہ الا ساء ما یحکمون، کتنا ہی گھٹیا فیصلہ ہے، کتنا ہی گندا فیصلہ ہے، کتنا ہی برا فیصلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے ایشور نے، میرے خدا نے بیٹیوں کو ایک بہت ہی بڑا مقام دیا ہے۔ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، ان کو عزت دیا ہے، ان کے عزتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا گیا۔ اس لیے ہم اپنے ملک ہندوستان کے تمام نیتاؤں سے، ہمارے ملک ہندوستان کے تمام قائدین حضرات سے، ہمارے ملک ہندوستان، خاص طور سے ہمارے جو ملک ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، ان سے میں بہت ہی عاجزانہ، مخلصانہ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک ہندوستان کی بیٹیوں کی عزت کو بچا لیجیے۔
اس لیے کہ وہ منی پور کی بیٹی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی بیٹی ہے۔ منی پور کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک ہندوستان کی بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کی عزت کو بچا لیجیے، ان کی عزت کو بچا لیجئے، اور جو اس طرح کا قدم اٹھایا ہے، جس نے بھی اس طرح کا قدم اٹھایا ہے، جو ہمارے ملک ہندوستان کے جو قائدین حضرات ہیں، ان سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی عزت کو بچائیے اور ان کو انصاف دیجئے، ان کو انصاف دیجئے۔ اگر ان کو انصاف نہیں دیں گے اور اسی طرح اس درندے کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے ملک ہندوستان کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہ پائیں گی۔